اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نور حدیث سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پھر ایک نورانی حدیث کے ساتھ اور جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے اسی کے مطابق مولا کے ایک قول کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں، قال الصادق علیہ السلام: العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکاء ثلاثتهم۔ آج غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ہی بھائی وہاں پر مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے، میساکر ہو رہا ہے، اور بچوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہاسپیٹل میں، یہاں پر جو شیلٹر ہاؤس بنائے گئے تھے وہاں پر بھی ان کو چین سے اور سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس کو بھی حملے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی تک 10,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر مارے جا چکے ہیں، اور اسی تعداد میں جو ہے کافی تعداد میں بچے بھی شہید ہو چکے ہیں جو بے گناہ ہیں۔ تو ہم یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ العامل بالظلم، جو ظلم پر عمل کرنے والا ہے، جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل، وہ تو ظالم ہے ہی، وہ تو آپریسر ہے ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ والمعین له، یہ بھی برابر کا شریک ہے۔ جو معین ہے، جو اس کا مددگار ہے، جو اس کا اسسٹنٹ ہے، جو اس کو ایسوسیٹر اس کا ہے، اس کا مدد کرنے والا ہے، جس میں صدر فہرست جو ہے امریکہ ہے، جو اس کو پوری طریقے سے کھلا سپورٹ کرتا ہے، اور تمام ہتھیار، تمام ویپنز اور اسلحہ اسی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ معین جو مدد کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کے کھلے ہوئے سپورٹر ہیں، وہ بھی ظالم ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کی روشنی میں کہیں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، اور چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، ہم بھی ان کے مددگار بن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کافی دنوں سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ کو ہم یوز نہ کریں، اس کا استعمال نہ کریں، تو اس کا جو فرینچائز ہوتی ہے، جو KFC ہے، جو میک ڈونالڈ ہے، یا کٹ کیٹ ہے، یا پھر پیپسی ہے، یا XYZ، جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یوٹیوب کے اوپر یا سائٹس کے اوپر، جو اسرائیل پروڈکٹ ہیں، اگر ہم اس کو کنزیومر اس کے ہیں، اس کو ان پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں اور اس کو خرید کے استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں پر مراجع کرام کا فتویٰ آ چکا ہے، ان کا حکم آ چکا ہے۔ اور اگر حکم نہ بھی ہوتا تو ظاہر سی بات ہے، اگر ان کے ہم دشمن کے پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں، اس کو کنزیوم کر رہے ہیں، اس کو خرید رہے ہیں، تو اس کا بینیفٹ ان کو پہنچ رہا ہے۔ اگر فتویٰ نہ بھی ہوتا، اب تو فتویٰ آ گیا ہے، لیکن اگر فتویٰ نہ بھی ہوتا تو ہم چاہ نہ چاہ ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کا جو ہے فائدہ ان تمام خرید کا جو ہم لوگ خرید رہے ہیں اس کا ان کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا حدیث نے کہا کہ والمعین له، یہ بھی ظلم کے اندر شرکت ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ اگر ہم وہاں پر جو اسرائیل کی طرف سے ہم اگر لڑ نہیں رہے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کو جو ہے سرمایہ فراہم کر رہے ہیں، ان کو فائنینشلی ان کی مدد کر رہے ہیں، لہٰذا ہم کو ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے امام نے فرمایا والراضی بہ، اور اس کے اوپر راضی رہنا۔ لیکن الحمدللہ مختلف شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر انجمنوں کے ذریعے سے، آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہم صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ اور شاید کوئی سوال کرے کہ اگر ہم نے ایک کسی شہر، چھوٹے سے شہر کے اندر اور کسی چھوٹے سے دیہات کے اندر صدائے احتجاج کو بلند کیا تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہمیں یہ نتیجے کی فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام نے فرمایا کہ اگر راضی ہیں تو وہ بھی ظلم کے اندر شریک ہے۔ تو اس کا مطلب ہم پروٹیسٹ کر کے، احتجاج کر کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپروو نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ جو ہے بہت کچھ ہوگا۔ دنیا آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری آواز گاؤں سے، دیہات سے، شہر سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جایا کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جب
نمرود نے، ملعون نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نار کے حوالے کیا، آگ کے حوالے کیا، جو ٹنوں لکڑی کے ذریعے سے روشن کی گئی تھی، جلائی گئی تھی، تو وہاں پر ایک چڑیا بھی اپنی چونچ میں پانی کے قطرے کو لے کر آئی، اور جب سوال کیا گیا تمہارے ایک قطرے سے کیا ہوگا، تو اس چڑیا نے یہی جواب دیا تھا، مجھے پتا ہے، آئی نو ویری ویل، کہ میرے ایک ڈراپ سے، میرے ایک قطرے سے، میرے ایک بوند سے یہ نار نمرود بجھنے والی نہیں ہے، لیکن جب پوچھا جائے گا تو یہ ہوگا کہ ہم نمرود کے ساتھ نہیں تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو لہذا ہمیں کہیں پر بھی ہیں، ہماری صدا کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہمیں ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی پروڈکٹ کا ہم کو بہشکار کرنا ہے، اس کو بائیکاٹ کرنا ہے، اس کو خریدنا نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اگر وہ پروڈکٹ کو نہیں کھائیں گے اور کوئی چاکلیٹ نہیں کھائیں گے اور فلاں کمپنی کا جوتا نہیں پہنیں گے، شرٹ کو نہیں پہنیں گے، فلاں شیمپو کو، کریم کو نہیں استعمال کریں گے، تو ایسا نہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس کے سبسٹیٹیوٹ، اس کے جو ہے دوسری چیزیں مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر موجود ہیں۔ لہذا امام نے فرمایا کہ العامل بالظلم، کہ ظلم کو کرنے والا اور ظلم کا مددگار، ظلم میں مدد کرنے والا اور ظلم پر راضی رہنے والا، وہ سلاستہم، تمام تینوں کے تینوں جو ہیں اس جرم میں، اس جنایت میں، اس کے اندر شریک ہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوم کے مددگار اور اس کے معین بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔